السلام علیکم۔ جوں جوں پاکستان کی ریاست کا ڈھانچہ، اس کی فیصلہ سازی اور اس پر عمل درآمد کرنے کی صلاحیت ایک اقتصادی اور سیاسی بحران کے نتیجے میں کمزور ہوتی جا رہی ہے، اسی انداز سے یہ لگ رہا ہے کہ پاکستان کے جو بڑے فیصلے ہیں ان میں کچھ باہر کی طاقتوں کی شراکت داری اور سہولت کاری بڑھتی جا رہی ہے۔ بظاہر تو یہ پاکستان کا بوجھ اٹھانے اور شیئر کرنے کی ایک کوشش معلوم ہوتی ہے، لیکن حقیقت میں یہ عمل پاکستان کی ریاست کی عملداری کو اور اس کے مجموعی کردار اور اس کے مجموعی دائرے کو محدود اور کمزور کرتا جا رہا ہے۔ متحدہ عرب امارات میں ہونے والے ایک سپورٹس فیسٹیول میں کشمیر کے دونوں جانب کے جو لوگ ہیں منقسم، کشمیر کے ڈائسپورا ہے یو اے ای میں، اس نے ایک بڑی تعداد میں شرکت کی۔ یہ بظاہر تو کھیلوں کا ایک مقابلہ اور میلہ تھا جو چنار سپورٹس فیسٹیول کے بینر تلے ہو رہا تھا، لیکن اس میں جہاں مقبوضہ علاقے کے لوگ شامل تھے اور وہیں آزاد خطے کے یعنی مظفر آباد اور سری نگر جموں کے لوگ جہاں تھے، وہیں مظفر آباد، راولہ کوٹ اور میر پور کے لوگوں نے اس میلے میں بھرپور شرکت کی اور یہاں اپنا ایک انہوں نے ملاقات بھی کی، اور یوں اسے ایک انٹرا کشمیر ایکٹیویٹی بھی کہا جا سکتا ہے، یعنی کشمیر کے منقسم حصوں کی مشترکہ سرگرمی، لیکن اس کے لیے جو زمین ہے وہ متحدہ عرب امارات کی استعمال ہوئی۔ گویا کہ بالکل ایسے ہی کہ جیسے پاکستان جب حالات کی خرابی اور دہشت گردی کا ایک فیک قسم کے ایک دائرے میں پھنس کر رہ گیا ہے، تو اس کے جو میچز ہوتے ہیں کھیلوں کے وہ خلیجی ملکوں میں منعقد ہوتے ہیں، بالکل اسی طرح کشمیر کے حصوں کے درمیان، لوگوں کے درمیان انٹریکشن کے لیے یو اے ای کی یعنی متحدہ عرب امارات کی سرزمین کا انتخاب کیا گیا۔ یہ محض ایک کھیلوں کی سرگرمی نہیں تھی، یہ ایک کشمیر کے حوالے سے ایک طویل ڈپلومیسی، سپورٹس ڈپلومیسی سے کہہ سکتے ہیں، کرکٹ ڈپلومیسی کہہ سکتے ہیں، اس کا ایک آغاز ہے جو بظاہر 5 اگست 2019 کے بعد جو عمل رک گیا تھا، منجمد ہو گیا تھا، یہ اس کی بحالی کا ایک اشارہ ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ 2005 سے لے کر آج تک یہ ایک ویکیوم رہا ہے، اس کے اندر بھی سرگرمیاں جاری رہی ہیں، لیکن انہیں پبلک نہیں کیا گیا۔ اس جو سپورٹس میلے میں، فیسٹیول میں، آزاد کشمیر کی طرف سے کچھ معروف سیاستدانوں نے شرکت کی، جن میں راجہ فاروق حیدر خان سابق وزیر اعظم، سردار عتیق احمد خان سابق وزیر اعظم بھی شامل تھے۔ اور یو اے ای کی سرزمین پر یہ جو سرگرمی ہے یہ اس لحاظ سے اہم ہے کہ پاکستان کے بہت سے معاملات اقتصادی کمزوری کی وجہ سے یو اے ای کے ہاتھ چلے گئے ہیں۔ یو اے ای کا ایک انفلوئنس آ گیا ہے پاکستان کی بہت سی پالیسیز پر، اور چونکہ وہاں بہت زیادہ تعداد پاکستانیوں کی ہے جو روزگار کے سلسلے میں ہیں، تو اس لحاظ سے یو اے ای کو ایک اونرشپ دی جا رہی ہے کشمیر کے معاملات میں، چونکہ یو اے ای بھارت کا بھی ایک بہت بڑا پارٹنر ہے، تجارتی اور سیاسی بھی اب ہو کر رہ گیا ہے، اور اسرائیل کے ساتھ بھی اس کے بڑے گہرے تعلقات ہیں، اور پاکستان کے اندر بھی وہ اب فیصلہ سازی میں کسی کو ہٹانے، کسی کو گرانے، کسی کو مضبوط، کسی کو کمزور کرنے کے معاملات میں اس کا ایک انفلوئنس بالکل واضح نظر آ رہا ہے، کیونکہ وہ اب دینے والا ہاتھ ہو کر رہ گیا ہے اور پاکستان لینے والا ہاتھ ہو کر رہ گیا ہے۔ تو ایسے تعلق میں یہ کچھ ہونا کوئی نئی بات نہیں ہوتی۔ یو اے ای کا ایک رول ایسے ہے کہ جو کشمیر پر پاکستان کا ایک رول تھا بھارت کے ساتھ مخاصمت کا، محاذ آرائی کا، کشمکش کا، سفارتی جو رزم آرائی کا، اس سپیس میں پاکستان کو لاغر اور بیمار ہو گیا ہے اس رنگ کے اندر۔
کمزور ہو گیا ہے، چونکہ اس کی اقتصادیات کمزور ہو گئی، اس کی سیاست انتشار کا شکار ہو گئی، وہ پولیٹیکلی عدم استحکام کا شکار ہو گیا، وہ سیاسی طور پر بھی ہو گیا۔ وہ جو سپیس ہے، اور بھارت اسے اب کوئی سپیس دے بھی نہیں رہا، کیونکہ وہ خلاؤں میں اڑ رہا ہے، وہ ہواؤں میں اڑ رہا ہے، وہ زمین پر پاؤں نہیں رکھ رہا، وہ خود کو دنیا کی تیسری جو اقتصادی طاقت کے طور پر پیش کر رہا ہے، وہ بنتا ہے یا نہیں بنتا، لیکن 5ویں نمبر تک وہ خود کو لے آیا۔ اب وہ تیسری بات کرتا ہے، وہ کہتا ہے کہ انٹرنیشنل جو لینڈسکیپ ہے اس میں اب بھارت کی اہمیت جو ہے وہ اس کو تسلیم کیا جانے لگا ہے، یعنی گلوبل سطح پر بھارت اپنا ایک وجود منوا چکا ہے۔ ایسے میں وہ پاکستان کے ساتھ برابری کی سطح پر یا کسی انصاف کی بنیاد پر اب معاملات طے کرنے کے سے اس نے ہاتھ کھینچ لیا ہے۔ اس تنازع میں جو پاکستان کی سپیس تھی وہ یو اے ای کو دی جا رہی ہے۔ صرف یہی نہیں کہ کشمیر کے سیاسی تنازع میں، بلکہ جو مشترکہ منصوبے شروع ہونا تھے پاکستان اور بھارت کے مشرف فارمولے یا کاٹھواڑی فارمولے کے تحت، ان مشترکہ منصوبوں میں بھی یو اے ای آگے آ رہا ہے۔ یعنی جو سپیس پاکستان کو کسی پیس پروسیس کے نتیجے میں، کسی سفارتکاری کے نتیجے میں فراہم کی جانی تھی، وہ سپیس بھی یو اے ای کو بھارت دے رہا ہے، کیونکہ وہ پاکستان کو کے ساتھ معاملات طے کرنے میں اب دلچسپی نہیں رکھتا۔ وہ سپیس وہاں بہت محتاط طریقے سے یو اے ای کو مل رہی ہے۔ اور اس کا ایک ثبوت یہ ہے کہ 5 اگست 2019 کو جب بھارت نے یہ فیصلہ لیا تو اس کی انڈورسمنٹ جو سب سے پہلے کی اور سب سے زیادہ کی وہ یو اے ای کی طرف سے ہوئی، وہ خلیجی ملکوں کی طرف سے ہوئی، اور انہوں نے ہی کوشش کی کہ پاکستان اس پر زیادہ رد عمل نہ دکھائے اور اس پر زیادہ وہ شور شرابہ نہ کرے۔ تو اس طرح یہ جو سرگرمی یو اے ای میں ہوئی، یہ عملاً پہلا انٹرا کشمیری ڈائلاگ تھا، اوپن، اور اس کو حکومت کی حمایت حاصل تھی، سرپرستی حاصل تھی، اور یہ جب اس کی نیوز آئی اور اس کی ڈیٹیل آئی تو اس میں یو اے ای کا ایک رول تھا کہ یو اے ای یہ رول ادا کر رہا ہے کہ پاکستان اور بھارت کے درمیان تعلقات بہتر ہوں، اور اس کا راستہ کشمیر سے ہو کر گزرتا ہے، اور یوں کشمیر کے جو ڈائسپورا ہے یو اے ای میں، اور عین ممکن ہے کہ اس میں آزاد کشمیر سے جس طرح بہت اوپن طریقے سے ڈیلیگیشن گئے یا شخصیات گئیں، تو دوسری جانب سے بھی سری نگر سے بھی اور جموں سے بھی کچھ لوگ ہڈن انداز سے پردے کے پیچھے رہ کے شاید کسی نہ کسی طرح انہوں نے ایک رول ادا کیا ہو۔ تو یو اے ای کا 5 اگست 2019 کے بعد ایک رول، اور پھر اس کے بعد جو سری نگر سے جو فلائٹس چلیں، اچانک ایک ریہرسل ہوئی ایک آنے والے دور کے انداز میں، اور جن فلائٹس کا بڑے پراسرار انداز سے وہ پاکستان کی سرزمین کے اوپر سے بھی گزرتی رہی، حالانکہ تمام جو سفارتی اور تجارتی اور فضائی اور زمینی راستے جو ہیں یا تعلقات ہیں بھارت کے ساتھ وہ منجمد تھے، ختم ہو کر رہ گئے تھے، لیکن اس کے باوجود ایک جہاز نے سری نگر سے اڑان بھری اور وہ دبئی میں جا کے اترا اور پاکستان کے راستے گیا، اور بھارتی فضائی کمپنی کا وہ جہاز تھا۔ تو یہ اور اس طرح کے جو معاملات ہیں، اور اسی طرح جو 5 اگست کے بعد جو ڈپلومیسی چلتی رہی وہ، اور اس سے پہلے بھی جو ڈپلومیسی وہاں چلتی رہی، آئی ایس آئی کے سربراہ جنرل فیض حمید اور بھارت کے جو وزیر اعظم ہیں ان کی قومی سلامتی کے مشیر اجیت دوال کے درمیان، وہ بھی دبئی میں ہی ہوتی رہی۔ اس کا مطلب ہے فیسیلیٹیشن یو اے ای کی گورنمنٹ کر رہی تھی، جس میں انہوں نے یہ کہا کہ بھارت کوئی چیز دے نہیں رہا، پاکستان کو نہیں دے رہا، کشمیریوں کو نہیں دے رہا، بس وہ صرف لینا چاہتا ہے، وہ چاہتا ہے کہ پاکستان اس سے الگ ہو جائے، جس پہ پھر عمران خان نے انکار کر دیا تھا اس سارے معاملے کو قبول کرنے سے، اور جو ان کی پھر فرد جرم کا ایک جو غیر اعلانیہ اور غیر تحریری فرد جرم ہے اس وقت بن رہی تھی، اس کا ایک نقطہ وہ بھی بن کر رہ گیا تھا۔ تو یوں یہ جو ایکٹیویٹی ہے یہ یو اے ای کی، یہ بتا رہی ہے کہ جو ویکیوم تجارتی اور باقی جو مشترکہ ادارے قائم ہونے ہیں سیاحت کے شعبے میں، تجارت کے شعبے میں، صنعت کے شعبے میں، وہ ویکیوم جو ہے وہ بھارت یو اے ای کو دے رہا ہے اور یو اے ای فل کر رہا ہے۔ تو لامحالہ جو کشمیر کا پولیٹیکل ہے، جو سفارتکاری کا
اور اس کا جو الجھن کا اسپیکٹ ہے کہ جس کو پاکستان اپنے اینگل سے سوچتا رہا ہے، پھر لامحالہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس میں بھی یو اے ای کا ایک عمل دخل گہرا ہوتا جا رہا ہے۔ یہاں یہ بات بہت اہمیت کی حامل ہے کہ بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی نے بھی اسی عرصے میں متحدہ عرب امارات کا ایک دورہ کیا اور ایک بڑے بندر کا وہاں افتتاح کیا، اور اس دورے کے تھوڑے ہی عرصہ پہلے جو کشمیر کے سابق 2 وزرائے اعلیٰ ڈاکٹر فاروق عبداللہ اور ان کے بیٹے عمر عبداللہ عمرہ کی ادائیگی کے لیے بھی اسی ریجن میں یعنی سعودی عرب میں وہ مقیم تھے، اور یہ محض اتفاقات تھے یا آنے والے دنوں کے حوالے سے کشمیر کے اندرونی معاملات پر کوئی راستہ تلاش کرنے کی صحیح حتمی طور پر اس بارے میں کچھ نہیں کہا جا سکتا۔ مگر ایک بات طے ہے کہ کشمیر کے اندر بھارت کے کسی بھی اہم قدم کے لیے خلیجی ملکوں کی رضامندی اور مشاورت کو ضروری سمجھا جانے لگا ہے۔ یہ بات بھی طے ہے کہ پاکستان کو نیوٹرل کیے بغیر کشمیر کے معاملے میں سرمایہ کاری یا تجارتی منصوبوں کو کشمیر میں آگے نہیں بڑھا سکتا، کیونکہ اس کو سیکیورٹی کی جو گارنٹی ہے وہ چاہیے، اور باہر کے ملک بھی اگر وہاں آئیں گے تو ان کو بھی سیکیورٹی کی ایک گارنٹی ضرورت ہوگی۔ اور پاکستان پر جو اثر رسوخ اس وقت کر سکتا ہے وہ خلیجی ملک ہی ہیں جو کہ جن پر ڈیپینڈنٹ ہو کر رہ گیا ہے پاکستان معاشی اعتبار سے۔ سو یہ ممکن نہیں ہے کہ آنے والے دنوں میں کشمیر میں انتخابات کے انعقاد کی طرف بڑھا جائے اور اس کے لیے خلیجی ملکوں کو کنٹرول کرنے کے لیے یعنی پاکستان کو کنٹرول کرنے کے لیے ان سے تعاون حاصل نہ کیا جائے۔ تو اس طرح جو گلف کی جو یو اے ای کا دورہ کرنے کے بعد نریندر مودی نے فوراً کشمیر کا دورہ کیا اور جموں میں انہوں نے ایک بڑے اجتماع سے خطاب کیا، اور اس میں انہوں نے کشمیر کے حوالے سے سب اچھا بتایا، سب اچھا ثابت کرنے اور ظاہر کرنے کی کوشش کی، اور ان کا کہنا تھا کہ بھارتی آئین کی دفعہ 370 کشمیر کی تعمیر و ترقی کی راہ میں سب سے بڑی رکاوٹ تھی، اور جس کے خاتمے کے بعد جموں و کشمیر کے تمام حصوں اور شعبوں میں متوازی ترقی ہو رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ انہوں نے بتایا کہ جو خلیجی ملکوں کو کی کتنی ترقی ہوئی ہے، اور انہوں نے بھی تسلیم کیا، وہ G20 اجلاس کے موقع پر یہاں دیکھ گئے تھے سب کچھ، تو انہوں نے کہا جی واقعتاً بڑی ترقی ہو رہی ہے۔ تو اس طرح انہوں نے یہ دعویٰ کیا کہ ہم کشمیر کو تعمیر و ترقی کے عمل میں آگے لے جائیں گے، اور ساتھ ہی انہوں نے اس حوالے سے خلیجی ملکوں کی انڈورسمنٹ کی جو بات ہے وہ بھی بڑی معنی خیز انداز میں کی ہے۔ اب چونکہ یہ ساری ایک تصویر بنتی جا رہی ہے، تو یوں لگ رہا ہے کہ اس پولیٹیکل لینڈسکیپ میں جو پاکستان کا رول تھا وہ بتدریج کشمیر پر کم ہو کر اس کی جگہ بھارت کے ساتھ معاملات طے کرنے کے لیے کشمیر کی زمین پر بھی اور سفارتی اور سیاسی سطح پر بھی یو اے ای کو آگے آ رہا ہے، آگے بڑھ رہا ہے، اور پاکستان کی طرف سے جو اپنا مختار نامہ ہے وہ لگتا ہے کہ زیادہ جو بہتر ڈیل کرنے کے لیے وہ بھی یو اے ای کے سپرد ہو گیا ہے، اور یوں نہ صرف کشمیر بلکہ مسئلہ کشمیر دونوں یو اے ای کی سپرداری میں چلے گئے ہیں۔ اب دیکھتے ہیں کہ آنے والے دنوں میں اس کی جو تصویر ہے، اس خاکے سے کون سی تصویر واضح ہو کر سامنے آتی ہے۔